اگر وزیر اعظم کو غلط بیانی کے الزام پر نااہل کیا جا سکتا ہے تو ایوان کو تماشا بنانے والوں کو کیوں نہیں؟ پاناما کیس کے فیصلے میں آصف سعید کھوسہ نے اسپیکر کو اختیار دیا کہ وہ نااہل کر دے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی نیوز کانفرنس، کہا میں آئین کی دفعہ 62-63 کا مخالف ہوں، چاہے تو انہیں نکال کر پھینک دیں۔ آئین کی دفعہ 62-63 آمریت کے دور کی نشانیاں ہیں جسے جمہوریت کے خلاف استعمال کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین کی ان دفعات کا من پسند استعمال کیا جائے۔ کیا ان لوگوں کا دماغ کام کر رہا ہے جو میرے ریفرنس پر اعتراض اٹھا رہے ہیں؟ میں اپنی آئینی اختیارات سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھوں گا، یہ کہا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے ملک احمد خان نے کہا کہ اگر وزیر اعظم کو غلط بیانی کے الزام پر نااہل کیا جا سکتا ہے تو ایوان کا تماشا بنانے والوں کو کیوں نہیں؟ پاناما کیس کے فیصلے میں آصف سعید کھوسہ نے اسپیکر کو اختیار دیا کہ وہ نااہل کر دے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہلڑ بازی کرنا، یہ احتجاج کرنا ان کا حق ہے، کوئی لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ بات کرنا چاہیں تو وہ بات نہیں کر سکتے، یا وہاں پر لیڈر آف دا ہاؤس بات کرنا چاہیں اور میری جماعت کے لوگ جا کے obstruct کر دیں، میں نہیں تسلیم کرتا اس بات کو۔ میں اس فیصلے کو جو کہ پاناما کیس کا فیصلہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بہت باوقار عدلیہ میں اگر کچھ ایسے ججمنٹس ہیں جن ججمنٹس نے ان کورٹس کے اوپر سوال اٹھائے ہیں تو ان میں سے سب سے بڑا سوال جو اٹھا ہے وہ پاناما کیس جیسی ججمنٹس میں سے نکلا ہے۔ برکس کا اسرائیل اور امریکہ کا نام لیے بغیر ایران پر حملوں کی مذمت۔ برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ پر مشتمل برکس کے 2 روزہ اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کہا گیا ایران پر حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی اور اسرائیلی فوجیوں کی واپسی کا بھی مطالبہ۔ تجارتی ٹیکسوں میں بے پناہ اضافہ عالمی تجارت کے لیے خطرہ قرار۔ برکس کا اسرائیل اور امریکہ کا نام لیے بغیر ایران پر حملوں کی مذمت۔ برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ پر مشتمل گروپ برکس کے 2 روزہ اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ کا برکس اجلاس میں امریکہ اور اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ایران پر حملے کے معاملے پر اسرائیل اور امریکہ کا احتساب ہونا چاہیے۔ اسرائیل نے ہم پر اچانک جارحیت کی، جوہری تنصیبات اور شہری علاقوں پر حملے کیے۔ اسرائیلی حملوں میں 935 شہری شہید ہوئے۔ ایٹمی تنصیبات پر حملے ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے اور اقوام متحدہ کی قرارداد کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا برکس اجلاس میں امریکہ اور اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ایران پر حملے کے معاملے پر اسرائیل اور امریکہ کا احتساب ہونا چاہیے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کی بات کر لیتے ہیں جو کہ نئی بلندیوں پر ہے۔ 100 انڈیکس 1,33,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کر گیا۔ کاروبار کے دوران 1700 سے زائد پوائنٹس کی تیزی دیکھی گئی۔ 100 انڈیکس کی 1,33,654 پر ٹریڈنگ۔ کاروباری ہفتے کا آج پہلا روز اور کاروبار کے آغاز میں تیزی دیکھی گئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نئی بلندیوں پر۔ 100 انڈیکس کی بات کی جائے تو 1,33,000 کی نفسیاتی حد بھی وہ عبور کر گیا۔ کاروبار کے دوران 1700 سے زائد پوائنٹس کی تیزی ریکارڈ کی گئی ہے۔ 100 انڈیکس کی 1,33,654 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر 14 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے۔ رواں مالی سال افراط زر 9 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کاوی فائنانس کوٹ کی تقریب سے خطاب، کہا بیرونی کھاتوں کی بہتر کارکردگی کے باعث زر مبادلہ مارکیٹ مستحکم ہے۔ ترسیلات زر اور برآمدات کے باعث کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا ہے۔ پاکستان میں پائیدار طریقے سے معاشی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا مزید کہنا تھا حکومت اور اسٹیٹ بینک کے سخت فیصلوں سے معاشی بحالی ہوئی ہے۔ وی فائنانس کوچ کو ممکن بنانے پر ایشیائی ترقیاتی بینک کی ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر 14 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے۔ رواں مالی سال افراط زر 9 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کاوی فائنانس کوٹ کی تقریب سے خطاب، کہا بیرونی کھاتوں کی بہتر کارکردگی کے باعث زر مبادلہ مارکیٹ مستحکم ہے۔
اور اب خبر شامل کریں گے کراچی سے۔ کراچی کے علاقے لیاری میں مخدوش عمارتوں کے خلاف آپریشن آج سے شروع۔ انتہائی مخدوش 51 عمارتیں منہدم کی جائیں گی۔ اسسٹنٹ کمشنر لیاری شہریار حبیب کہتے ہیں 2 عمارتیں جو دیکھنے میں خستہ حال ہیں انہیں لازمی منہدم کیا جائے گا۔ حکومت متاثرہ مکینوں کو شیلٹر فراہم کرنے کا پروگرام بنائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت مخدوش عمارتوں سے متعلق اہم اجلاس بھی ہوگا۔ اس پر بات کریں گے کاشف حسین سے۔ جی کاشف بتائے گا کتنی عمارتیں گرائی جا رہی ہیں؟ جی دیکھیں، اس وقت تک جو کل اعلانات کیے تھے وہ اعلانات تک ہی محدود ہیں۔ عملی طور پر کوئی کارروائی لیاری یا ضلع جنوبی میں آج نہیں کی گئی۔ ایس بی سی اے کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی صدارت میں ہونے والے اجلاس کے بعد یہ کوئی عملی اقدام اٹھایا جائے گا۔ تاحال اس علاقے کے اندر اب تک کوئی نہ نوٹس دیے گئے ان عمارتوں کو جن کا کل ذکر کیا گیا تھا، 51 عمارتیں، اور ان میں سے بیشتر کے اندر لوگ موجود ہیں اور وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ حکومت وہ منصوبہ سامنے لے کر آئے جس میں ان کو یہاں سے محفوظ جگہ پر منتقل کیا جائے گا۔ جن 2 عمارتوں کی بات کی گئی، یہ جو منہدم ہوئی تھی عمارت 2 روز قبل، اس کے ساتھ ہی 3 اسٹرکچر موجود تھے، 2 مکمل طور پر خراب ہوئے، ان کو فوری طور پر خالی کرا لیا گیا تھا۔ ایک نئی عمارت یہاں پر 6 منزلہ بنی تھی، اس کو بھی احتیاطاً خالی کرایا گیا۔ جو ان عمارتوں کے مکین تھے وہ پریشان ہیں، اس وقت عمارتوں کے آس پاس وہ موجود ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا تمام ساز و سامان ان گھروں کے اندر موجود ہے۔ ابھی تک بے یقینی کی صورتحال ہے، نہ ہی انتظامیہ صورتحال کو واضح کر رہی ہے، نہ ہی کسی منتخب نمائندے نے ان کو آگاہ کیا ہے کہ ان عمارتوں کا، ان کے گھروں کا، ان کے مکانوں کا مستقبل کیا ہے۔ جو متاثرہ لوگ ہیں وہ ابھی اپنے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب کے اندر وہاں پر مقیم ہیں، وہ بھی انہی کی طرح غریب ہیں۔ کب تک وہ ان کی میزبانی کر سکیں گے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ حکومت سے چاہتے ہیں کہ ان کو یہاں سے سامان اپنا منتقل کرنے کے لیے موقع دیا جائے، ان کو محفوظ جگہ پر شیلٹر دیا جائے، وہاں پر ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے تاکہ یہ جو انہدامی کارروائی کے بعد ایسا نہ ہو کہ حکومت ان کو بھول جائے۔ جب کل انتظامیہ نے یہاں کا دورہ کیا تھا تو سوال بنیادی یہی کیا گیا تھا کہ جن 51 عمارتوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے جس کو فوری طور پر آپ منہدم کرنے جا رہے ہیں، کیا ان کے مکینوں سے کوئی آپ نے کمیونیکیشن کیا ہے یا ان کو کہیں شیلٹر دینے کی آپ نے منصوبہ بندی کی ہے؟ تو انتظامیہ کے پاس ایسا کوئی منصوبہ، کوئی پلان نہیں تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو انہدامی کارروائی ہے یہ فوری طور پر شروع ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ کارروائی فوری طور پر شروع ہونے والی نہیں ہے۔ کاشف یہ بھی بتائے گا، لیاری میں جو عمارت گری تھی اس سے ملحقہ 2 عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا تھا اور حفاظتی اقدامات کے پیش نظر عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا تھا، تو کیا وہاں سے ساز و سامان نکال لیا گیا اور جو وہاں کے مکین تھے انہیں کچھ شیلٹر، ہوم، کوئی جگہ پرووائڈ کی گئی؟ نہیں، دیکھیں بات یہی ہے، المیہ تو یہی ہے کہ یہ عمارت 30 سال 50 سال پرانی تھی، گر رہی تھی، گرنے والی تھی، خالی نہیں کرایا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس سے ملکہ جو عمارتیں انتہائی مخدوش ہیں وہاں سے بھی تقریباً 18 فیملیز گھر چھوڑ کے جا چکی ہیں، لیکن ان کا سارا سامان یہاں پر گھروں میں موجود ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کے مقیم ہیں۔ سرکاری سطح پر کوئی ان کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا کہ ان کو کہیں پر ٹھہرایا جائے۔ اس کے بعد جو ایک نئی عمارت تعمیر ہوئی تھی، 6 منزلہ عمارت ہے، وہ پختہ عمارت ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچا لیکن اس کو بھی خالی کرایا گیا۔ اس عمارت کے جو مکین ہیں وہاں پر آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے، وہ بھی انتہائی ضروری ابھی مکینوں سے رابطہ نہیں کیا گیا۔ کاشف حسین آپ کا بہت شکریہ۔ صدارت اجلاس جاری، ذرائع کے مطابق کمیٹی نے ابتدائی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کر دی ہے۔ ابتدائی رپورٹ میں عمارت گرنے اور ایس پی سی اے کے فیصلے پر عمل نہ ہونے کے اسباب بتائے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی کی جانب سے ابتدائی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کر دی گئی ہے۔ ابتدائی رپورٹ میں عمارت گرنے اور ایس پی سی اے کے فیصلے پر عمل نہ ہونے کے اسباب بتائے گئے ہیں۔ کمیٹی نے ابتدائی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کر دی۔ ابتدائی رپورٹ میں عمارت گرنے اور ایس پی سی اے فیصلے پر عمل نہ ہونے کے اسباب بتائے گئے ہیں۔ وزیر اعظم مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی نے ابتدائی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کر دی۔ جمعے کی صبح انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر لیاری بغدادی میں عمارت گر گئی جس کا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے نوٹس دیا گیا تھا اور کمیٹی قائم کی گئی تھی اور کمیٹی سے رپورٹ بھی طلب کی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق اب کمیٹی نے ابتدائی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کر دی ہے۔
लाहौर से अफसोसनाक खबर। लाहौर के इलाका शाहदरा जहां पे बड़ी गाड़ी छोटे ड्राइवर से बेकाबू हो गई। अमीरजादे ने 3 मोटरसाइकिल्स को कुचल दिया। एक शख्स जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हुए हैं। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में बड़ी गाड़ी छोटे ड्राइवर से बेकाबू। अमीरजादे ने 3 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। एक शख्स जाँ बहक जबकि 5 अफराद जख्मी हुए हैं। 14 साल कमसन ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। पुलिस की जानिब से ये मालूमात फराहम की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया गया 14 साल हाशिर ज़ेर हिरासत है। गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया है। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त 25 साल अमीन के नाम से हुई है। पुलिस की जानिब से मालूमात फराहम की गई। वाबजा मुलाजिम था। मुश्तिल अफराद ने कमसन ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया। मोटरसाइकिल सवारों को कुचलने और शहरियों की जानिब से कमसन ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाने की फुटेजेस भी सामने आ गईं।